لیبیا کا ایک شہری عامر القذافی، اس کی ایک موت ذاتی کہانی جو ہے وہ آج ہم آپ کو سناتے ہیں، جو کہ بڑی فیمس بھی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہ کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہے بات۔ یہ کرم اور یہ نصیب جو ہے نا بہت چنے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ عامر القذافی صاحب جو ہے نا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، یہ موجود ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے حج کے لیے اپلائی کیا اور ان کا سب کچھ اپروو ہو گیا، ان کا ویزا بھی آ گیا، ایک گروپ کے ساتھ ہی ٹریول کر رہے تھے۔ لیکن جب ایئرپورٹ پہ پہنچے نا اور کلیئرنس کی باری آئی تو یہ پتہ چلا کہ ان کے نام کے ساتھ قذافی ہونے کی وجہ سے ان کا جو ریجیکشن تھا وہ ہو گیا، وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی نا، کلیئرنس، وہ ان کو نہیں دی گئی، تو ان کو جہاز میں نہیں بیٹھنے دیا، جبکہ ان کے گروپ کے جو باقی تمام لوگ تھے جن کے ساتھ یہ حج کے لیے جا رہے تھے تو وہ جہاز پہ بیٹھ کر چلے گئے، اور جہاز جو تھا وہ اڑان پکڑ لیا، چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو عامر قذافی صاحب جو تھے یہ بیٹھے رہے وہیں پر، انہوں نے کہا میں جاؤں گا حج پر اور میں لازمی جاؤں گا، اور یقین تھا ان کو، اور وہیں بیٹھے رہے۔ سب نے کہا بھائی چلا جا، بھائی جہاز چلا گیا، اب یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا، مجھے پتہ ہے میں جاؤں گا۔ پھر اچانک سے خبر آئی کہ جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے جہاز جو ہے اس کو واپس ایئرپورٹ پہ جو ہے نا ہوائی اڈے پہ لینڈ کرنا پڑا، جہاز دوبارہ کے لینڈ کیا۔ عامر قذافی صاحب کو جب یہ پتہ چلا، پھر یہ کلیئرنس کی طرف بھاگے جا کے ادھر، پھر انہیں شور ڈالا کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے لے کے جائیں۔ اس کے بعد پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور پھر سے ہی نا ان کو کلیئرنس نہیں دی گئی، جہاز دوبارہ پروان چڑھ گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وہیں بیٹھے رہے، پھر لوگ ان کے پاس آئے کہ بھائی چلا گیا جہاز، اب تو چلے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گا، دیکھ لینا۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر فنی خرابی کی وجہ سے جہاز واپس آ گیا، پھر موڑنا پڑا، اور اس کے بعد اس بار جو ہے نا پائلٹ نے خود کہا کہ بھائی عامر کے بغیر جو ہے نا جہاز اب نہیں اڑ سکتا، جب تک عامر جہاز میں نہیں بیٹھے گا میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ پھر عامر صاحب کو بلایا گیا، کلیئرنس دی گئی، جہاز میں بٹھایا گیا، حج کے لیے روانہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھے، جب یہ تیسری مرتبہ بیٹھ کر گئے نا تو جہاز بڑی آسانی سے اپنی منزل طے کر کے پہنچ گیا، کوئی فنی خرابی نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو ویزے لگتے ہیں نا، یہ یہاں سے نہیں لگتے، یہ اوپر سے لگتے ہیں۔ یہ جو ٹکٹیں ملتی ہیں نا، یہ یہاں سے نہیں ملتی، اوپر اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو یہ جو فرش پر جن کو دھتکار دیا جاتا ہے نا، جن کو اتنے مقبولیت نہیں ملتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عرش پر وہ کتنے محبوب اور مقبول ہیں اللہ پاک کی نظر میں۔ واہ! تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب لوگوں میں شامل کرے، ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی اپنے گھر پر بلائے، اسی طرح ہمیں بھی پیار نصیب ہو، ایسا بلاوا نصیب ہو۔ مگر اسٹوری اتنی اچھی ہے کہ جب اللہ بلاتا ہے تو جہازوں کو بھی 2 بار 3 بار مڑ کر واپس آنا پڑتا ہے، ہوائیں بھی اپنا رخ بدل دیتی ہے، مگر قسمت جو ہے نا انسان کو ادھر تک پہنچاتی ہے جہاں تک اس کا نصیب لکھا ہوتا ہے۔ ہائے اللہ، کیا بات ہے! بڑی پیاری خبر